محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ اب جب ہم نے اپنی زبان سے سورہ فاتحہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے جیسی کوئی ایسی ذات نہیں جو کہ مختار کل ہو، جو کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو، تو جب تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے تو اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگلی دعا اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی جائے۔ رہنمائی، اس کے لیے اتنی پیاری دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اس میں نون الف نا ہم کے معنی میں آتا ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، راستہ دکھا، الصراط راستہ، کون سا راستہ؟ المستقیم، جو کہ سیدھا ہو۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب یہ ہدایت کے بھی مختلف درجے اور مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ہدایت جس کو کہ ہدایت عامہ یا الہامی ہدایت کہتے ہیں، تو یہ بات جو ہے بطور القاء دل میں ڈال دی جائے یا اس کی فطرت میں شامل کر دی جائے۔ یوں سمجھیں کہ ہم کوئی کافر ہے، کسی راستے میں جا رہا ہے، راستے میں چلتے ہوئے اسے کھائی یا کوئی گڑھا نظر آتا ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے اس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی فطرت میں شامل کر دی گئی کہ یہ راستے میں، اگر اس راستے پہ میں سیدھا چلتا گیا ہے، جو مجھے گڑھا نظر آ رہا ہے میں اس میں گر جاؤں گا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے نقصان ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک طرح کی رہنمائی ہے جو اس کی فطرت کے اندر داخل کر دی گئی ہے۔ تو اس ہدایت کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر تمام مخلوق شامل ہے کہ اپنے نفع نقصان کو، ظاہری نفع نقصان کو سمجھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمجھ ڈال دی ہے۔ بھوک لگی ہے تو ہم نے کھانے سے ہمارا چیز پوری ہو جائے گی، اور ہم راستے میں چل رہے ہیں، کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جو پتھر ہے یا کوئی نوکیلی چیز ہے تو ہم چلتے ہوئے اس سے اپنا دفاع کرتے ہوئے چلتے ہیں یا اسے کم سے کم راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہدایت کی جو پہلی قسم ہے اس کو الہامی ہدایت کہتے ہیں یا پھر ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ اور ہدایت کی ایک دوسری قسم ہے ہدایت خداوندی کا جو دوسرا درجہ ہے، اس کو یہ مخصوص ہے انسان اور جنات کے ساتھ، جن کو کہ جوہر عقل عطا فرمایا گیا، اور یہ ہدایت خود بخود نہیں ملتی۔ یہ ہدایت انبیاء کرام کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہنچائی۔ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم جج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جب ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ایک پوشیدہ چیز ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک کوئی ہمیں بتائے گا نہیں، ہمیں بتائے گا نہیں کہ دیکھو آپ کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، شیطان بھی ساتھ ہی آیا، انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کا تفصیل سے ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو لیکن تمہاری ہدایت کا بھی انتظام کروں گا، یعنی تمہیں وہ راستہ بتاؤں گا کہ تم واپس اپنی ٹھکانے پہ، اس جنت والے راستے پہ آ جاؤ۔ راستے تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، ٹیڑھے میڑھے، دائیں طرف بائیں طرف، سامنے جا رہا ہے، ایک اجنبی بندے کے لیے جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی منزل مقصود پہ جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ گائیڈ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ، قرآن جو ہے خود ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے نا، یہ ہدایت انبیاء کے ذریعے ملتی ہے، اور قرآنی آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان کو پہنچتی ہے۔ تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز کھانی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس راستے پہ چلنا ہے اور اس راستے پہ نہیں چلنا۔